وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل بدقسمتی کے ساتھ انڈیا میں مذہبی انتہا پسندی حکومتی سطح پر پہنچ چکی ہے، اور تمام مسلمان اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ لیکن پیارے بھائیوں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم مسلمان وہی فصل تو اب کاٹ نہیں رہے جو کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ جو کہ اصل اور حقیقی اسلام کی علمبردار ہے، اس نے ہمیشہ قرآن پاک کی زبردست تعلیم لا اکراہ فی الدین کا علم بلند کیا ہے، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ باقی مسلمان فرقے اور ان کے بڑے بڑے علماء کہلانے والے اشخاص کو جب بھی یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ قرآن پاک کی اس پاک تعلیم یعنی لا اکراہ فی الدین کو اپناتے، ان مولوی حضرات نے ہمیشہ جبر و اکراہ کو مذہب کے اندر داخل کیا اور اسلام کے نام پر داخل کیا۔ یعنی بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے نام پر داخل کیا، اور اسی لیے ہمارے پیارے جو چوتھے خلیفہ تھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، انہوں نے یہ ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی مذہب کے نام پر خون، اور اس میں اس بات کو کھول کر بیان کیا تھا کہ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، اگر ہم بغور اس بات کا جائزہ لیں کہ انڈیا میں اور پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں مذہبی انتہا پسندی اب دن بدن بڑھ کیوں رہی ہے، تو ہمیں یہ حقیقت جو ہے وہ کھل کر پتہ چلے گی، ہمارے سامنے آئے گی کہ دراصل یہ وہی ہمارا اپنا بویا ہوا بیج ہے جس کی فصل اب انڈیا یا روہنگیا یا چائنا جیسے ممالک میں تیار ہو رہی ہے۔ اور پیارے بھائیو، یہ ہم صرف دعویٰ نہیں کر رہے، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ مشہور مثل ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مصداق اس افسوسناک حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی و شافی ثبوت ہے کہ یہ دراصل جو آج مسلمانوں کے اوپر یہ بھاری وقت آیا ہے، اس بھاری وقت کو لانے میں ہمارے جو سو کالڈ نام نہاد مسلمان علماء ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، وہ ثبوت ہے 1953 کے جو فسادات پنجاب کے بارے میں جو رپورٹ اس وقت کی پنجاب حکومت نے شائع کی تھی، جو رپورٹ تحقیقاتی عدالت کے نام سے شائع شدہ ہے۔ یہ دیکھیں، فسادات پنجاب 1953، جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست تاریخ سے جن کو دلچسپی ہے ان کو یاد ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ ایک باقاعدہ کمیشن بیٹھا تھا، دو فاضل جج صاحبان، جسٹس منیر اور جسٹس کیانی صاحب پر مشتمل، اور ان فاضل جو ججز تھے انہوں نے پیارے بھائیوں جہاں پر باقی تحقیقات کی، وہیں پر انہوں نے بہت ہی ایک اہم سوال وہاں پر موجود جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے کیا تھا۔ باقی بھی سوالات کیے تھے، لیکن یہ ایک سوال ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال اس بنیاد پر تھا پیارے بھائیوں
کہ علماء کرام سے ان ججز نے یہ پوچھا، بلکہ یہ کہیں کہ اس تشویش کا اظہار کیا کہ اگر آج ہم نے پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ایسے قوانین پاس کر دیے جس طرح کہ مولوی حضرات اس وقت منوانا چاہ رہے تھے حکومت وقت سے، تو ان فاضل ججز نے یہ تشویش کا اظہار کیا کہ پھر باقی جو دوسرے غیر مسلم ممالک ہیں، وہ غیر مسلم ممالک جہاں پہ مسلمان اسی طرح اقلیت میں ہیں جس طرح جماعت احمدیہ مسلمہ پاکستان میں اقلیت میں ہے، تو پھر عدالت نے ان سے یہ سوالات کیے کہ جناب آپ کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے اس وقت کے علماء پر کیے گئے عدالت کی طرف سے سوالات اور پھر ان علماء کے جوابات آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے اوپر خوب یہ حقیقت کھل جائے اور آپ کے اوپر ثابت ہو جائے کہ ہمارے مسلمان علماء، نام نہاد مسلمان علماء، نہ صرف یہ کہ اس قدر جاہل ہیں کہ ان کو دنیا کی سیاست کا یا دنیا کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جذباتی قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ثابت ہوگا کہ یہ دراصل جس طرح کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، اسی طرح ایک چھوٹی سی ان کی اپنی ہی دنیا ہے، اور وہ دنیا ان کے محض پیٹ پوجا تک ہی محدود رہتی ہے، انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ۔ پیارے بھائی، آئیے چلتے ہیں عدالت کے اس رپورٹ کی طرف، اور یہ ہے صفحہ نمبر 245، جس میں یہ ہیڈنگ بھی دیکھ لیں۔ ہیڈنگ ہے غیر مسلم مملکتوں کے مسلمانوں کا رد عمل، ٹھیک ہے جی۔ اس ہیڈنگ کے نیچے پیارے بھائیو عدالت نے یہ لکھا، جس نظریہ کی بنا پر پاکستان میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھنے کی خواہش کی جاتی ہے، یعنی کہ مولویوں کی طرف سے خواہش کی جاتی ہے، اس کے بعض نتائج ان مسلمانوں پر ضرور اثر انداز ہوں گے جو غیر مسلم حکمرانوں کے ماتحت ممالک میں آباد ہیں۔ ہم نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے سوال کیا کہ آیا ایک مسلمان ایک غیر مسلم مملکت کی وفادار رایا ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب ذیل میں درج ہے۔ اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو، سوال: کیا آپ کی رائے میں ایک مسلمان ایک کافر حکومت کے احکام کی تعمیل کا پابند ہو سکتا ہے؟ جواب: یہ ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم حکومت کا وفادار ہو۔ پھر آپ اگلا سوال سنیں، جو کہ آج کل کے حالات کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر یہ جو بیج ہیں وہ ہمارے علماء نے ہی وہ بوئے ہیں، شکوک و شبہات کے بیج، جو کہ آج فصل تیار ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سوال: کیا 4 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی مملکت کے وفادار شہری ہوں؟ جواب: اب یہ دیکھیں، اتنے بڑی مولوی ہیں جی، سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ جواب: جی نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ فاضل عدالت کا یہ کامنٹ ہے، لکھا ہے: یہ جواب اس نظریے کے بالکل مطابق ہے جو ہمارے سامنے پرزور طریق پر پیش کیا گیا ہے، لیکن اگر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دستور کی بنیاد مذہب پر رکھے، تو یہی حق ان ملکوں کو بھی دینا ہوگا جن میں مسلمان کافی بڑی اقلیتوں پر مشتمل ہیں، یا جو کسی ایسے ملک میں غالب اکثریت رکھتے ہیں جن میں حاکمیت کسی غیر مسلم قوم کو حاصل ہے۔ اب عدالت یہ کہہ رہی ہے، لہٰذا ہم نے مختلف علماء سے یہ سوال کیا کہ اگر پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ شہریت کے معاملات میں مسلموں سے مختلف سلوک کیا جائے تو کیا علماء کو اس امر پر کوئی اعتراض ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ روا رکھا جائے؟ اس سوال کے جوابات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ اب پیارے بھائیو، یہ وہ سوالات ہیں اور ساتھ ساتھ جوابات ہیں۔ اب آپ دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ کیا اندازہ ہوگا، نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارے جو اس وقت کے علماء، وہی علماء جو کہ آج کل کے مولویوں کے آباء و اجداد ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے بڑے ہیں، یہ کس قدر جاہل لوگ تھے، کس قدر وہ جو کہتے ہیں نا خود غرض لوگ، کہ بجائے اس کے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا سوچتے،
بجائے اس کے کہ مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، یہ اپنے صرف پیٹ پوجا کی خاطر یہ دیکھیں ان کے جوابات سن لیں۔ سب سے پہلے جی مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صدر جمعیت العلماء پاکستان، یعنی یہ دیکھیں بڑے بڑے مولوی ہیں یہ سب۔ سوال، کیا آپ ہندوؤں کا جو ہندوستان میں اکثریت رکھتے ہیں یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ اپنے ہاں ہندو دھرم کے ماتحت مملکت قائم کر لیں؟ جواب، جی ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے پیارے بھائیو، یہ ہیں وہ مولوی، خود غرض مولوی، ٹھیک ہے جی۔ سوال، اگر اس نظام حکومت میں منو شاستر کے ماتحت مسلمانوں سے ملیچھوں یا شودروں کا سا سلوک کیا جائے تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ یہ مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد سنیں جی مولانا ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے جو بانی تھے۔ سوال، اگر ہم پاکستان میں اس شکل کی اسلامی حکومت قائم کر لیں تو کیا آپ ہندوؤں کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے دستور کی بنیاد اپنے مذہب پر رکھیں؟ جواب، یقیناً مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے، آپ پیارے بھائیوں غور سے سنیے گا، یہ ہیں جی جماعت اسلامی، اس جماعت اسلامی کے بانی جو جماعت اسلامی بڑی آج کل بڑھ بڑھ کے مسلمانوں کی ٹھیکیدار بنتی ہے۔ کیا لکھا جی انہوں نے؟ کہتے ہیں جی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے ملیچھوں اور شودروں کا سا سلوک کیا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان پر منو کے قوانین کا اطلاق کیا جائے اور انہیں حکومت میں حصہ اور شہریت کے حقوق قطعاً نہ دیے جائیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے جناب استغفر اللہ پیارے بھائیو پاکستان کے جو مولوی تھے اس وقت، وہ مولوی حضرات جو آج کل کے مولویوں کے بڑے ہیں، یہ پیارے بھائیو ان کا حال تھا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، یہ ان کے جذبات تھے۔ اور پھر پیارے بھائیو آگے یہ فرماتے ہیں جی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان میں صورت حالات یہی ہے۔ حالانکہ پیارے بھائیو ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات 1953 میں بہرحال وہ نہیں تھے جو کہ مولوی صاحب یہاں پہ جھوٹ بول گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں جی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ سوال، ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان آباد ہیں؟ جواب، 4 کروڑ۔ سوال، کیا آپ کو اس امر پر اعتراض ہوگا کہ ان پر منو کے قوانین عائد کیے جائیں جن کے ماتحت انہیں کوئی شہری حقوق حاصل نہ ہوگا اور ان سے ملیچھوں اور شودروں کا سا سلوک کیا جائے گا؟ جواب، میں پاکستان میں ہوں اور ان کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ استغفر اللہ، یہ دیکھیں جی بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ نہیں مجھے اعتراض ہوگا، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوگی، یہ اتنے خود غرض، وہ جس طرح ہم نے کہا نا کنویں کے مینڈک مولوی یہ حضرات تھے کہ انہوں نے کہا جی وہ اپنا اس کا جواب ہی گول کر گئے، میں ان کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو اگر مشورہ نہیں دے سکتے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور پیارے بھائیو یہ وہی ہیں سو کالڈ امیر شریعت جو کہ آج کل جو پاکستان میں تحریک جو مجلس ختم نبوت ہے یہ اس کے بانی ہیں جناب، بانیوں میں سے یہ ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ تو یہ جو مجلس تحفظ ختم نبوت ہے ان کے بانیوں کا یہ حال تھا۔ پھر جناب میاں طفیل محمد جماعت اسلامی، یہ وہی میاں طفیل محمد ہیں جو پھر جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے بہت لمبا عرصہ۔ سوال، دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کس قدر ہے؟ جواب، 50 کروڑ۔ اب یہ دیکھیں آپ کو خوب اندازہ ہو رہا ہے کہ جو فاضل ججز تھے وہ ان مولوی حضرات کو، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتا تھا دنیا میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ان کی نظر بہرحال ان مولویوں سے زیادہ جو تھی وہ کھلا دماغ تھا ان کا، ان کی نظر تیز تھی، وہ آئندہ حالات کو یوں لگتا ہے جس طرح دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے سوال پوچھا دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کس قدر ہے؟ جواب، 50 کروڑ۔ سوال، اگر آپ کے قول کے مطابق مسلمانان عالم کی کل آبادی 50 کروڑ ہے اور پاکستان، سعودی عرب، یمن، انڈونیشیا، مصر، ایران، شام، لبنان، شرق اردن،
ترکی اور عراق کے مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ نہیں، تو کیا آپ کے نظریے کا یہ نتیجہ نہ ہوگا کہ 30 کروڑ مسلمانان عالم محض لکڑی کاٹنے اور پانی بھرنے والے بن جائیں گے؟ اب مولوی صاحب کا جواب سن لیں۔ میرے نظریے کا اثر ان کی حیثیت پر نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، نہ ہونا چاہیے۔ سوال، پھر عدالت نے پھر سوال کیا، کیا اس حالت میں بھی کہ ان سے مذہبی بنا پر غیر مساوی سلوک کیا جائے اور معمولی حقوق شہریت سے بھی محروم کر دیا جائے؟ جواب، جی ہاں۔ اور اب فاضل عدالت نے یہ لکھا، اس گواہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت اپنے ملک کی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو اسامیاں پیش بھی کرے تو ان کا فرض ہوگا کہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہیں جی جماعت اسلامی کے میاں طفیل محمد ہیں جی، وہ ان علماء میں سے ایک جو کہ آج کل مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے پیروکار، یعنی جو جماعت اسلامی والے ہیں پاکستان میں۔ آگے سنیں جی، ایک اور بہت بڑے مولوی غازی سراج الدین منیر۔ سوال، کیا آپ پاکستان میں اسلامی مملکت کا قیام چاہتے ہیں؟ جواب، یقیناً۔ سوال، اگر ہمسایہ ملک اپنے سیاسی نظام کو اپنے مذہب پر مبنی قرار دے، جیسا کہ پیارے بھائیو ہم نے اب دیکھا کہ انڈیا نے یہی تبدیلی اپنے قانون میں جو ہے وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جواب، اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے پیارے بھائیو، اگر اس وقت کے علماء یہ جواب دے رہے تھے اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، تو انہی علماء کے جو پیروکار جو آج کل کی نسلیں ہیں پھر یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ اب اس وقت حقیقت یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا حق اگر صحیح طرح سے دیکھا جائے تو وہ میرے خیال میں، ہمارے خیال میں، وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا ہی بنتا ہے۔ کیوں کہ ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں ہم وہ واحد جماعت ہیں جو کہ اس بات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر سیاست نہیں چلے گی، مذہب کے نام پر خون نہیں چلے گا۔ باقی سارے یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے سرحد کے ایک طرف ان کی زبانیں اور ہیں اور سرحد کی دوسری طرف اور ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ پھر عدالت نے ان سے سوال کیا، قاضی غازی سراج الدین منیر صاحب سے، کیا آپ ان کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانان ہند کو، یعنی کن کا حق؟ یعنی ہندوؤں کا حق یا ہندو حکومت کا حق، کہ وہ تمام مسلمانان ہند کو شودر اور ملیس قرار دے دیں اور انہیں کسی قسم کا شہری حق نہ دیں؟ اب جواب دیکھیں جناب، یہ ہیں جی پکے پکے غازی کوئی لگتے ہیں مولوی جو ہیں، ان کی ذہنیت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ جواب سنیں ان کا، بچگانہ جواب، ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ ایسی حرکت سے پہلے ہی ان کی سیاسی حاکمیت ختم کر دی جائے۔ ہم ہندوستان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہیں، ہم ضرور اتنے مضبوط ہوں گے کہ ہندوستان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ ہیں جی مولوی صاحب، اب آئیں جناب، ان سے کوئی بندہ کہیں آئیں جناب، جائیں انڈیا اور وہاں پر جا کے پھر روکیں ان کو، ٹھیک ہے؟ یا یہ مولوی صاحب جو ہیں، ان کے آج کل کے پیروکار مولوی اب جائیں انڈیا، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اتنے مضبوط ہوں گے کہ ہندوستان کو ایسا کرنے سے روک دیں، تو پھر جائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی وہاں پر مدد کریں، پاکستان میں بیٹھ کے صرف جلوس نہ نکالیں، وہاں جائیں پھر۔ اب آگے سوال، کیا تبلیغ اسلام مسلمانوں کے مذہبی فرائض میں شامل ہے؟ جواب، جی ہاں۔ کیا مسلمانان ہند کا بھی یہ فرض ہے کہ اعلان اپنے مذہب کی تبلیغ کریں؟ جواب، ان کو اس کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں جو کورٹ ہے وہ ان کو یہ ہنٹ دینا چاہ رہی تھی کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اعلان اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، تو پھر پاکستان میں احمدیوں کو یہ حق کیوں نہیں اب دینا چاہتے؟ دراصل یہ جو فاضل ججز سے ان کو باور کرانا چاہتے تھے۔ اچھا، اگلا سوال، اگر ہندوستانی مملکت مذہبی بنیاد پر قائم کر دی جائے اور وہ اپنے مسلم باشندوں کو تبلیغ مذہب کے حق سے محروم کر دے تو کیا ہوگا؟ جواب، اگر ہندوستان کوئی ایسا قانون وضع کرے گا تو چونکہ میں تحریک توسیع پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے جی، کس قدر بچگانہ
وہ جو ہے نا ہم نے آپ کو کہا پیارے بھائیوں کنویں کے مینڈک مولوی حضرات جو ہیں ان سے ہمارا پالا پڑتا رہا ہے. اب جناب ان کو بندہ پوچھے یہ جو طریق توسیع والے مولوی صاحبان ہیں کہ کہاں گئے آپ کی وہ طریق توسیع, اب کریں ہندوستان پہ حملہ اور کریں اس کو فتح. ٹھیک ہے جی. پھر عدالت نے کہ یہ ریمارکس ہیں, گویا مذہبی وجوہ کی بنا پر امتیازی سلوک کی باہم مساوات کا یہ جواب ہے. آگے جناب ماسٹر تاج الدین انصاری, یہ بھی بہت بڑے مولوی تھے. سوال, کیا آپ 4 کروڑ مسلمانان ہند کے لیے بھی وہی نظریہ پسند کریں گے جو آپ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ جواب, وہ نظریہ اختیار کرنے کے بعد تو وہ 1 منٹ کے لیے ہندوستان میں نہ رہ سکیں گے. اب ان کا پھر بھی کچھ حقیقت پسندانہ جواب تھا. سوال, کیا مسلمان کا نظریہ ہر مقام پر اور ہر وقت میں بدلتا رہتا ہے؟ جواب, جی نہیں. اب عدالت نے پھر ان سے پوچھا پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانان ہند بھی وہی نظریہ اختیار نہ کریں جو آپ کا ہے؟ جواب, ان کا جواب انہی کو دینا چاہیے. اب یہ دیکھیں جی, یہ ہیں مسلمانوں کے بڑے بڑے مولوی, یہ ان کا حال ہے, اس کا جواب انہی کو کہتے ہیں جی دینا چاہیے, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب فاضل عدالت کے یہ ریمارکس ہیں. انہوں نے لکھا ہے, ہمارے سامنے جس نظریے کی حمایت کی گئی ہے اس کو اگر ہندوستان کے مسلمان اختیار کر لیں تو وہ مملکت کے سرکاری عہدوں سے کاملاً محروم ہو جائیں گے, اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کا یہی حشر ہوگا جہاں غیر مسلم حکومتیں قائم ہیں. مسلمان ہر جگہ دائمی طور پر مشتبہ ہو جائیں گے اور فوج میں بھرتی نہ کیے جائیں گے, کیونکہ اس نظریے کے مطابق کسی مسلم ملک اور غیر مسلم ملک کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں غیر مسلم ملک کے مسلم سپاہیوں کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ یا تو مسلم ملک کا ساتھ دیں یا اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں. غیر بھائیوں, اس کے بعد اگرچہ عدالت نے اور سوالات بھی کیے, لیکن ہم آج کی ویڈیو میں یہاں تک ہی آپ کو دکھلا کر جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ جو میسج ہم نے آپ کو دکھلانا تھا, جو ثبوت ہم نے آپ کو مہیا کرنا تھا اس بات کے ضمن میں کہ آج جو پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو سلوک ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ وہی بیج ہے جو کہ مسلم ممالک میں رہنے والے علماء نے اپنی اقلیتوں کے خلاف بوئے, اور جیسا کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ احمدیوں کے خلاف بلکہ عیسائیوں کے خلاف, ہندوؤں کے خلاف آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی ڈرامہ یہ مولوی حضرات مذہب کے نام پر جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نہ صرف ہندو مولویوں کو ہدایت دے بلکہ اس سے بڑھ کر ہماری یہ دعا ہے کہ جو نام نہاد مسلمان مولوی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ وہ کس رستے پر چل پڑے ہیں, اس رستے پر جو کہ نہ صرف یہ کہ اسلام کے خلاف ہے بلکہ ایسا رستہ جو کہ اب پیارے بھائیوں تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن چکا ہے, اور مسلمانوں کا امن اور سکون وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.